السلام علیکم، آپ ہیں 10 ایکسٹرا کے سنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو 101 کا سبق نمبر 3 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے میر تقی میر، حالات زندگی اور خصائص کلام۔ آج کے لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے میر تقی میر کی حالات زندگی کا، ان کے شعری اوصاف کا، اور اس کے علاوہ بات کریں گے 18ویں صدی کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کے حوالے سے، جس کی تصویر میر کی شاعری میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے میر تقی میر کے حالات زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم حالات زندگی کی طرف آئیں، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شاعری کی حقیقی تشریح اور حقیقی معنویت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم شاعر کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر بات کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ شعراء کوئی بات اپنے خاص سماجی پس منظر میں کرتے ہیں اور ہم اسے ذاتی نوعیت کا تجزیہ مان لیتے ہیں اور مختلف معنی پہنا دیتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم شاعر کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر بھی بات کریں۔ اگر ہم میر تقی میر کی زندگی کی بات کریں تو اس کا گہرا تعلق مغلیہ دور کے زوال کے ساتھ ہے۔ میر تقی میر کی زندگی پر مغلیہ دور کا زوال بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر۔ مغلیہ دور کا زوال اور میر تقی میر پر اس کے اثرات۔ مغلیہ حکمرانوں نے کم و بیش 300 سال تک تخت دلی پر حکومت کی، لیکن 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ فرمان روا ایک طرف ہوس اقتدار کا شکار ہو گئے اور دوسری طرف نشہ عیش و نشاط میں ایسے کھوئے کہ انہیں سلطنت اور حالات کا خیال ہی نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے مورخ نے وہ تصویریں بھی دیکھیں جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، ایک نے دوسرے کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں، اور یوں جو مغلیہ فرمان روا جو دنیا کے لیے ناقابل شکست ہوتے جا رہے تھے، اب زوال کا شکار ہونے لگے۔ اندرونی بغاوتیں ہونے لگیں، بیرونی حملہ آوروں کے لیے ہندوستان ایک آسان ہدف بن گیا۔ جو بھی حملہ آور آیا اس کا اصل مقصد تخت دلی ہی ہوتا۔ گو طویل عرصے تک بیرونی حملہ آور کامیاب نہ ہو سکے، اس کے باوجود آئے دن کی خون آشامی اور خون کے بہتے دریاؤں کے باعث حالات انتہائی خراب ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگ جو خوشحالی کو اپنا مقدر سمجھتے تھے، اب قنوطیت کے گہرے سایوں میں دبتے چلے گئے۔ ایسے میں کسی بھی شخص پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ضدی ہو جاتے ہیں، بد دماغ ہو جاتے ہیں، قنوطی ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں ہم لڑنے کا حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی میر کے ساتھ ہوا۔ میر کی شاعری میں پایا جانے والا درد اور غم انہی حالات کی دین ہے۔ یہی حالات صرف میر کے نہیں تھے، بلکہ پورے اہل دلی ان حالات سے متاثر ہوئے۔ لیکن شاعر احساس مند دل رکھتے ہیں۔ جو شاعر محسوس کر لیتا ہے وہ بسا اوقات دیگر لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ سودا، سوز، اثر، انعام اللہ یقین، کرم چند پوری اور دیگر شعراء اسی دور کے تھے۔ ان کے ہاں ایک خاص قسم کی محرومی، ایک احساس کمتری اور ایک احساس ناتمامی، کسی چیز کے نامکمل ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ دلی کے حالات ہی تھے۔ اب دیکھتے ہیں میر تقی میر کی حالات زندگی۔ میر تقی میر سن 1722 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک درویش قسم کے انسان تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست سید اللہ امان سے حاصل کی۔ سلسلہ تعلیم کے ابتدائی مراحل میں سید اللہ امان کی وفات کے بعد میر تقی میر نے اپنے والد کی سرپرستی میں تعلیمی سفر طے کرنا شروع کیا۔ 12 سال کی عمر میں والد کا سہارا بھی قدرت نے چھین لیا۔ والد کی وفات کے بعد اپنے سوتیلے بھائی کی بدسلوکی اور تلاش معاش کے سلسلے میں دلی جا کر نواب سمسمام الدولہ کے ہاں ملازمت اختیار کی، لیکن سمسمام الدولہ نادر شاہ کے خلاف جنگ میں مارے گئے تو میر واپس آگرہ لوٹ آئے۔ تاہم حالات کی ستم ظریفی کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ اب میر نے گوشہ عافیت کی تلاش میں دلی میں اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے گھر کا رخ کیا۔ آرزو بذات خود شاعر تھے۔ ان کے گھر کی شاعری فضا نے اس کی ادبی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے یہاں بھی گزر بسر زیادہ دیر تک ممکن نہ ہوئی اور دیگر بہت سے شعراء کی طرح میر نے لکھنؤ میں اپنا گزر بسر شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر ایک مشاعرے میں شریک ہوئے تو لوگوں نے ایک اجنبی کو دیکھ کر چہ میں گوئیاں شروع کر دیں۔
اس موقع پر میر نے فی البدیہہ اشعار کہے۔ اس مشاعرے کے بعد میر کو لکھنؤ میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ نواب آصف الدولہ نے اسے 300 روپے ماہوار وظیفے پر دربار میں جگہ دی۔ میر کی زندگی کا یہ عرصہ انتہائی سکون اور اطمینان سے گزرا، مگر میر کی زندگی کے آخری 3 برسوں میں اس کی بیٹی اور بیوی کی ناگہانی موت نے ایک دفعہ پھر میر کو مسرتوں سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اپنی ذات میں گم ہوئے اور اسی حالت گوشہ نشینی میں سن 1810 عیسوی میں 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں میر تقی میر کے خصوصیات کلام پر۔ سادگی، سلاست، اختصار و اعجاز، ترنم اور شگفتگی، فصاحت و بلاغت، احساس محرومی، گریہ زاری، عشق، غم جاناں اور سماجی شعور ایسے اوصاف ہیں جو کسی ایک مجموعہ کلام میں مطلوب ہوں تو نگاہ بلا تأمل دیوان میر پر ٹھہرتی ہے۔ اردو غزل کے خدائے سخن اور اردو غزل کے امام میر تقی میر نے 18ویں صدی میں اردو شاعری کو وہ انداز تخاطب بخشا کہ ادبیات عالم میں اور اردو شاعری کی روایت میں میر امر ہو گئے۔ فنی اعتبار سے بات کی جائے تو میر نے اردو شاعری کو مقامی اثرات سے پاک کیا اور ایسا اسلوب متعارف کروایا جس کی بنیاد سادگی، بے ساختگی اور شگفتگی پر تھی۔ عام فہم اور بول چال کے انداز میں بھی انہیں اس قدر وسیع معنی بات کرنے پر قدرت حاصل تھی کہ سہل ممتنع کی اصطلاح کا اطلاق ناقدین کے نزدیک سب سے زیادہ انہی کی شاعری پر ہوتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے بات کی جائے تو ان کے ہاں قنوتیت کے اندھیروں میں بھی رجائیت کی کرنیں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے انداز بیان نے ان کی شاعری کو وہ ذات غم کی بجائے عصری نوحہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب کی شاعری میں اجتماعی انتشار پر، ذاتی شکست و ریخت اور انفرادی بے چارگی پر معاشرتی بے بسی کا گمان ہوتا ہے۔ میر کو آج اردو ادب میں خدائے سخن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ شاعری ایک فطری عمل ہے۔ میر کو آج خدائے سخن کہنے کے کچھ اسباب ہیں۔ وہ اوصاف میر، وہ اوصاف شعر میر جنہوں نے میر کو اردو شاعری کا میر بنا دیا، وہ اوصاف یقیناً ایسے ہونے چاہئیں جن پر دراصل میر نے تکیہ کیا یا فطری طور پر وہ اس کے عادی تھے۔ میر تقی میر کے اسلوبیاتی خصوصیات۔ میر تقی میر کے اسلوبیاتی خصوصیات کی چند نمایاں پہلو: سادگی و سلاست، سہل ممتنع، ترنم اور شگفتگی۔ پہلے بات کرتے ہیں سادگی پر۔ کسی دوسرے شاعر کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ اتنے سادہ سے الفاظ میں اتنے بڑے موضوعات کا احاطہ کر لیں۔ اب مثال کے طور پر اس شعر کو دیکھ لیتے ہیں: سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اس شعر میں انسان کی عظمت کا اعتراف بھی ہے اور انسان کے چھوٹے ہونے کا اعتراف بھی، لیکن اشرف المخلوقات کا وجود جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، جسے خدا نے خود اسمائے گرامی سکھائے، وہ بھی میر کے نزدیک ناتواں ہے، لیکن ایسا ناتواں جس نے خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ سو ان کے سادہ سے الفاظ سے اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کسی دوسرے شاعر کا کمال شاید ممکن نہ ہو، شاید ممکن بھی ہو لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ سہل ممتنع۔ اگر ہم میر کے دوسرے بڑے پہلوؤں کی بات کریں تو وہ ہے سہل ممتنع۔ سہل ممتنع اور سادگی و سلاست میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سادگی اور سلاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سادہ الفاظ میں کوئی مشکل بات کرتے ہیں، اور سہل ممتنع میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن بقول ناقدین جب وہ کہنے بیٹھتا ہے تو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر: شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ کس قدر سادہ سے انداز میں، سیدھے انداز میں 3 مختلف باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو میر نے اپنی زندگی کا حال بتایا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ شام ہی سے میرا چراغ بجھا بجھا سا لگتا ہے کیونکہ اس کو ایندھن میسر ہی نہیں آنے پایا۔ دوسری طرف اگر دل پر دلی کا اطلاق کیا جائے، جو میر کے ہاں مختلف مقامات پر دیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم دلی کو دراصل میر کا دل نہیں کہیں گے جو بجھا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام چراغ نہیں جو شام سے بجھا رہتا ہے، جو کہ دلی مراد ہے جو کہ اجڑ گئی ہے۔ ترنم اور شگفتگی۔ میر کی کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس طرح کی اور بھی غزلیں جنہیں گایا جا سکتا ہے۔ یہ ترنم، یہی دراصل میر کی شاعری کو گائے جانے کے باعث معروف ہونے کا بھی بہت زیادہ موقع دیتا ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کے موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو میر کی شاعری میں پایا جانے والا درد و غم،
اس کا ایک خاص طرح کا حسن تصور یا تصور عشق، ایک خاص قسم کی درد مند دل اور ناتمامی کا احساس، زندگی کی بے ثباتی، یہ وہ موضوعات ہیں جو میر کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں۔ میر کے غم کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ میر نے اپنے غم کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ ان کا غم انفرادی نہیں اجتماعی لگتا ہے، یعنی اگر کوئی مشکل مجھ پر پڑی تو اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ مشکل آپ کو میری مشکل نہیں بلکہ اپنی مشکل لگے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میر بہت گہرا عصری شعور رکھتے تھے۔ میر کے دور کے حالات بہت خراب تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے حالات سے بہت کچھ اخذ کیا۔ ان کی شاعری میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں ان کے دل پر دلی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 بار لوٹا گیا۔ دل کی نگر سے تشبیہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میر دل سے مراد میرا دل بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان پر بہت ستم ہوئے، ستم بلائے ستم۔ دل سے مراد دلی بھی لینا چاہتے ہیں، دلی جسے بار بار حملہ آوروں نے آ کر لوٹا۔ میر کے ہاں دل اور دلی کا استعارہ مل جاتا ہے، کبھی دل دلی کا استعارہ بن جاتا ہے تو کبھی دلی دل کا استعارہ بن جاتی ہے۔ میر کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے یا اس کی زندگی نے اس پر جو ستم ڈھائے، میر کی شاعری کی موضوعات زیادہ تر یہی رہیں۔ اس کے علاوہ اس کی موضوعات میں عشقیہ، تصور حسن اور ناآسودگی شامل ہیں۔ اس کے عشقیہ موضوعات میں میر نے انتہائی مضبوط قسم کا عشق لیا، ایک ایسا تصور عشق لیا جو سفلی نہیں تھا، گٹھیا نہیں تھا۔ میر کو زندگی نے ساری عمر مشکلات سے دوچار رکھا، اس کے باوجود جب عشق کا تصور پیش کرتے ہیں تو اپنی محرومیوں کے باعث عشق کو بدنام نہیں کرتے۔ گل کو ہوتا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھا دن بہار اے کاش۔ اس شعر میں میر زندگی کی بے ثباتی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ مل نہیں پایا، جو کچھ بھی چاہا تو قدرت نے، زمانے نے یا حالات نے چھین لیا۔ اس کے پاس زندگی کا ایسا تصور ہے جس میں بہت ساری محرومیاں ہیں۔ یہی ان کی شاعری کا بہت بڑا خاصہ بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور انہی خصوصیات نے میر کو خدائے سخن بنا دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔